وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 146۔ یہ جو غزوہ احد کے تمام حالات اور واقعات ہم پڑھ رہے ہیں تو بہت کلیئر پکچر ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے کہ وہاں پر کیا حالات اور واقعات ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام جو درہ چھوڑ کر نیچے چلے گئے، ان کو فوراً ہی ریئلائز تو ہو گیا ہوگا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے دل پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار دی مسلمانوں نے، اور وہ جو بدر میں ایک روب پڑ گیا تھا مسلمانوں کا وہ بھی ختم ہو گیا، اور کتنے ہی صحابہ کرام جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، واپس مدینہ چلے گئے، کچھ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، جنگ چھوڑ دی، انہوں نے میدان جنگ چھوڑ دیا، اور کتنے ہی صحابہ کرام جید بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما، ان کی شہادت ہوئی مسلمانوں کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، اور کس طرح کتنی وہ اس وقت مسلمانوں کی حالت آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پشیمانی اور کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور اوپر سے یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تو رہی صحیح جو ایک ہمت ہوگی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افواہ، جو شہادت کی افواہ تھی، وہ مسلمانوں کے حق میں انڈائریکٹلی اچھی ہی تھی، کیونکہ جو مشرکین تھے ان کا اصل ٹارگٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو جس وقت یہ افواہ پھیلی ہوگی وہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، سب لوگ اونچی اونچی چلا رہے ہوں گے مشرکین، تو ان تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ گئے ہوں گے کہ جو ٹارگٹ تھا ان کا وہ ہو گیا مکمل، تو وہ جو ایک سرچ کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہوگی۔ تو ویسے انڈائریکٹلی یہ بات تو مسلمانوں کے حق میں اچھی ہی تھی، لیکن یہ ہے کہ مسلمان بالکل حوصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کمنٹری کر رہے ہیں اس آیت میں۔ اللہ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبیوں میں سے نبی جنہوں نے جنگ کی، معہو ان کے ساتھ، ربیون کثیر بہت سے اللہ والوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے کئی رسولوں کے ساتھ، یعنی بہت سے رسول جو گزر چکے اس دنیا سے، ان کے ساتھ ربیون نے مل کر مشرکین کے ساتھ جنگ کی۔ ربیون کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے لوگ۔ تو اللہ کہتے ہیں فما وہنوا، تو نہ انہوں نے سستی دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ان کو پہنچا انہوں نے کبھی سستی نہیں دکھائی، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے۔ یعنی اللہ مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مسلسل اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، جنگیں بھی کیں اور ہارے بھی، لیکن کبھی بھی حوصلہ نہیں چھوڑا۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تو محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے، جم کر کام کرنے والوں سے۔ یہ میں جم کے کام کرنے کی معنی اس لیے کر رہی ہوں، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر جم جانا، اپنے آپ کو روک لینا کسی کام پر۔ تو اس آیت سے ایک بہت اہم سبق ہے جو ہم سب کو بھی مل رہا ہے۔ وہ کیا؟ میں ایک جملہ آپ کو بتاتی ہوں، اللہ کے راستے میں، اور اس کو آگے بریکٹ میں کر لیں، کامیابی یا ناکامی۔ ایک جملہ ہے اللہ کے راستے میں کوشش، اور یہ مکمل جملہ ہو رہا ہے کہ رزلٹ اس کا کامیابی یا ناکامی۔ اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں اپنے لیے۔ پہلا حصہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے۔ جملے کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کامیابی یا ناکامی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم سے پوچھ کس چیز کی ہونی ہے؟ ہمارے کام کی، ہماری کوشش دیکھی جانی ہے۔ ہم سے رزلٹ کی پوچھ کوئی نہیں ہونی۔ یعنی انسان اس چیز پر کیوں پریشان ہو جس کی اس سے پوچھ ہی نہیں ہونی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم غلطی کریں گے، 100 دفعہ گریں گے، 100 دفعہ ہاریں گے، 100 دفعہ غلطی کریں گے، یہ بھی نارمل ہے۔ بس انسان اپنی اصلاح کرتا جائے، صحیح اپنے آپ کو کرتا جائے اور بڑھتا جائے، کوشش کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری صرف کوشش کا پوچھنا ہے، کوشش کا سوال ہونا ہے۔ بعض دفعہ زندگی میں کامیابی ہوگی، بعض دفعہ زندگی میں ناکامی ہوگی، لیکن اس کی ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ تو محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے، اور اللہ خود
کتنا صبر کرتا ہے ہمارے اوپر. آپ سوچیں ذرا کہ اللہ سے بڑھ کے کون صبر کرنے والا ہے. ہم لوگ کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ہم لوگ کتنا اللہ سے دور جاتے ہیں، کتنا دنیا میں مگن رہتے ہیں، کتنا ہم قرآن سے دور ہیں، لیکن کتنا اللہ تعالیٰ ہم پر صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کب دوبارہ پلٹیں گے. تو اللہ محبت بھی ایسے ہی لوگوں سے کرتا ہے جو صبر کریں، جمے رہیں، استقامت کے ساتھ کام کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں اللہ کے راستے میں. باقی کامیابی یا ناکامی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. تو بہت اہم سبق ہے جو اس آیت سے ہم سب کو مل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.